بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ کل کی بحث میں ہم نے بنیادی طور پر حکم کے بارے میں پڑھا، اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا اور اس کی مجمل سی مختصر سی تعریفات کے بارے میں پڑھا، جس میں واجب، مستحب، حرام ہونا، مکروہ ہونا اور مباح سے مراد کسی چیز کا جائز جاننا، شریعت میں اس کا اختیار دیا گیا ہونا کہ دونوں صورتوں میں کرنا یا نہ کرنا اس کے لیے برابر ہو۔ تو یہ چیزیں کل کے لیکچر میں پڑھی گئیں۔ آج قدر تفصیل سے واجب کو پڑھا جائے گا، اس کی اقسام اور اس کی مثالیں، ہر قسم میں جو آگے مثالیں دیں گی انشاءاللہ اس کے ذریعے بات کو واضح کیا جائے گا۔ واجب کے بعد مستحب اور اسی طرح ہر ٹاپک کو ایک دن میں کلیئر کیا جائے گا اور اس کی ساری اقسام۔ واجب شریعت میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، یہ عربی عبارت ہے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن میں اس کو اردو میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور آسان زبان میں، تاکہ مشکل نہ ہو، کیونکہ عربی عبارت کو بھی اگر کیا جائے ساتھ تو ایک طرح کا ٹائم بھی ڈبل ہو جائے گا اور مشکل بھی ہو جائے گی۔ تو واجب کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ شارع سے مراد ہوتی ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ شریعت کو بنانے والے ہیں، شارع جو شریعت کو بنانے والے ہیں، اور مکلف سے مراد وہ بندے ہیں جن کو شریعت کے اعمال یا افعال کے کرنے کا مکلف بنایا گیا کہ وہ اس اعمال کو ادا کریں۔ تو جہاں بھی شارع کا نام ہوگا اس سے مراد ہوگا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکلف سے مراد ہوگا وہ بندے جن کے لیے وہ اعمال دیے گئے ہیں، جن کو ان کا حکم دیا گیا یا روکا گیا۔ تو شریعت میں واجب کی تعریف یہ ہے کہ شارع مکلف سے کسی فعل کرنے کا مطالبہ کرے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوں کو کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ ہو، اور یہ مطالبہ لازمی اور حتمی طور پہ ہو، اور اس کو چھوڑنے والا مذمت زدہ اور سزا کا مستحق کہلائے، اور اس فعل کو کرنے والا تعریف اور ثواب کا مستحق ہو، یعنی کرنے والا ثواب کا مستحق ہو، نہ کرنے والا سزا کا مستحق ہو، اور اس کو کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حتمی طور پر کیا جائے، اور اس کا صیغہ امر کا ہوگا، یا یہ ہے کہ اس فعل کو ہم اس طرح سمجھیں کہ یہ واجب ہے کہ اس کے ترک کرنے پر کوئی سزا مقرر کی گئی ہو، مثلا نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وعدے کو پورا کرنا، شارع نے ان کو لازم قرار دیا اور تارک کو سزا کا مستحق قرار دیا۔ اب فرض اور واجب میں فرق کو اگر ہم سمجھیں تو بیسیکلی بنیادی طور پر جمہور علماء کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن احناف علماء اس کے دونوں کے درمیان کچھ فرق کرتے ہیں، اور وہ بھی دلیل کے بنیاد پر، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر دلیل قطعی ہو، قطعی سے مراد کہ قرآن سے مطلب قرآن سے ہوگی یا پھر وہ حدیث متواترہ سے ہوگی، تو ہم تب اس کو فرض کہیں گے۔ اگر خبر احاد سے مراد یہ کہ متواتر سے کم درجہ ہو حدیث کا، تو اگر اس سے دلیل ہوگی تو ہم اس کو واجب کہیں گے، فرض نہیں کہیں گے، اس کا ایک درجہ کم ہوگا۔ یہ احناف علماء کے نزدیک ہے۔ اور اس میں ایک تنبیہ والی بات یہ ہے کہ جمہور علماء اور احناف سبھی کے نزدیک کسی فرض عمل کے منکر کو ملت سے خارج سمجھا جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر سمجھا جائے گا اگر وہ انکار کرے۔ کوئی نماز کا انکار کرے گا تو اس کو کافر کہا جائے گا، الا یہ کہ وہ سستی سے چھوڑ رہا ہے تو اس کو ترغیب دی جائے گی اور اس کو مذمت زدہ کیا جائے گا، لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن واجب جو عمل ہے جس کی دلیل خبر احاد سے ہے، اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہے یا اس میں کسی طرح کی کوئی اس طرح کی منکر ہے اس کا، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی مذمت کی جائے گی اور اس کو ترغیب دی جائے گی۔ تو یہ ایک فرق ہے، یہ علماء جمہور علماء کے نزدیک بھی ہے اور احناف علماء کے نزدیک بھی ہے کہ فرض عمل کا منکر جو ہے وہ کافر کہلائے گا، لیکن واجب عمل کا منکر کافر نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ اس کو ترغیب دی جائے گی۔ اور یہ بھی فرض اس کو کہیں گے، جمہور علماء بھی اس میں جب تکفیر کا معاملہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ
فرض چیز یعنی ایسا واجب جو کہ جس کی دلیل قطعی ہو یا قرآن سے یا حدیث متواترہ سے، تو اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلائے گا. لیکن اگر کسی چیز کی دلیل حدیث احاد سے ہے یعنی جن کا متواتر سے کم درجہ ہے تو وہ کافر نہیں کہلائے گا. یہ ایک بنیادی فرق تھا فرض اور واجب میں. اب واجب کی اقسام میں اگر دیکھیں تو اس کی تقسیم مختلف حیثیتوں سے کی جاتی ہے. پہلے واجب کو ادا کرنے کے وقت کے لحاظ سے اس کی تقسیم کی گئی ہے، پھر واجب کی مقدار کے لحاظ سے، پھر واجب عمل کی تعیین اور عدم تعیین کے لحاظ سے، پھر جن افراد سے واجب عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ان کے لحاظ سے. اب واجب ادا کرنے کے وقت کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یعنی ایسا واجب جس میں کسی وقت کی قید نہ ہو، اس کو مطلق واجب کہتے ہیں، جس میں کسی وقت کی قید ہی نہ ہو. اور ایسا واجب جس میں وقت کی قید ہو اسے مقید واجب کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک قید لگائی گئی. اب جو مطلق واجب تھا نا جس میں قید کسی وقت کی نہیں لگائی گئی، وہ جب چاہے انسان اس کو ادا کر سکتا ہے، اس کی تاخیر میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ مناسب یہ ہے کہ اس کو جلدی ادا کر دیا جائے. مثلا اس میں رمضان کے قضاء روزوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قضاء جب بھی دی جائے اس کی وہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کل زندہ ہے رہے گا یا نہیں، تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اوپر سے یہ واجب کو ادا کر دینا چاہیے. اسی طرح کفارہ قسم جو ہے، حج کا فرض ہونا انسان کے اوپر، جب حج فرض ہو گیا تو اس کو کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں حج کرے گا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ادا کرے. دوسری جو اس کی قسم تھی مقید واجب، جس میں کسی وقت کی قید لگائی گئی ہے. مکلف کو اس عمل کو ایک خاص وقت میں کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. اب اس وقت سے پہلے بھی اگر وہ ادا کرے گا تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا، اور اگر بغیر شرعی عذر کے وہ وقت سے تاخیر کر دیتا ہے تو تب بھی وہ گنہگار ہوگا. الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو تو وہ وقت کے بعد ادا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب ادا ہو جائے گا اگر شرعی عذر ہے. اب اس میں تین چیزیں آ گئی ہیں، ادا، اعادہ اور قضا. جب واجب عمل کو اس کے وقت میں کامل طور پر ادا کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم یہ چیز ادا ہوگی، یہ واجب ادا ہو گیا ہے. اور اگر کوئی واجب عمل اس کے وقت میں، اگر وہ عمل کسی مطلب واجب عمل کے اس کے وقت میں کرنے پر کسی نقص کا اس میں رہ جانا ہو جائے تو اس نقص کی وجہ سے اس کو جب دوبارہ اس واجب کو دہرایا جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ اعادہ ہے، یہ اعادہ ہوا ہے. اور تیسری چیز اس میں قضا آ جاتی ہے کہ اگر وقت گزرنے کے بعد کوئی واجب عمل ادا کیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ قضا عمل، ہم نے قضا ادا کی ہے. یہ ہوگی واجب وقت مطلب ادا کرنے کے وقت کے لحاظ سے واجب کی اقسام، یعنی مطلق اور مقید، جس میں وقت کی قید ہو یا وقت کی قید نہ ہو. وقت کی قید میں جو مثالیں ہیں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہے فار ایگزامپل، اس کو ایک خاص وقت میں ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہوتا جائے گا تو نماز فرض ہو جائے گی، اور نماز کے وقت سے پہلے بھی ہم اسے نہیں ادا کر سکتے، اور نماز کے وقت سے تاخیر اگر بغیر شرعی عذر کے کی جائے گی تو وہ بھی بندہ گنہگار ہوگا. تو یہ اس کی مثال ہے. اگلی قسم ہے مقدار کی حیثیت، مقدار کے اعتبار سے واجب کی اقسام، یعنی واجب کی مقدار کے تعین کے لحاظ سے، مطلب شریعت نے کچھ چیزوں کی مقدار معین کر دی اور اس کو واجب کہا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہو گئی، دیت ہوگی،